کسی زمانے میں ایک بادشاہ تھا جس نے 10 جنگلی کتے پالے ہوئے تھے۔ اس کے وزیروں میں سے جب بھی کوئی وزیر غلطی کرتا بادشاہ اسے ان کتوں کے آگے پھنکو دیتا، کتے اس کی بوٹیاں نوچ نوچ کر مار دیتے۔ ایک بار بادشاہ کے ایک خاص وزیر نے بادشاہ کو غلط مشورہ دے دیا جو بادشاہ کو پسند نہیں آیا۔ اس نے فیصلہ سنایا کہ وزیر کو کتوں کے آگے پھینک دی جائے۔ وزیر نے بادشاہ سے التجا کی کہ حضور، میں نے 10 سال آپ کی خدمت میں دن رات ایک کیے ہیں اور آپ ایک غلطی پر مجھے اتنی بڑی سزا دے رہے ہیں۔ آپ کا حکم سر آنکھوں پر، لیکن میری بے لوث خدمت کے عوض مجھے آپ صرف 10 دنوں کی مہلت دیں، پھر بلا شبہ مجھے کتوں میں پھنکو دیں۔ بادشاہ یہ سن کر 10 دن کی مہلت دینے پر راضی ہو گیا۔ وزیر وہاں سے سیدھا رکھوالے کے پاس گیا جو ان کتوں کی حفاظت پر مامور تھا اور جا کر کہا، مجھے 10 دن ان کتوں کے ساتھ گزارنے ہیں اور ان کی مکمل رکھوالی میں کروں گا۔ رکھوالا وزیر کے اس فیصلے کو سن کر چونکا، لیکن پھر اجازت دے دی۔ ان 10 دنوں میں وزیر نے کتوں کے کھانے پینے، اڑنے بچھونے، نہلانے تک کے سارے کام اپنے ذمہ لے کر نہایت ہی تندہی کے ساتھ سر انجام دیے۔ 10 دن مکمل ہوئے، بادشاہ نے اپنے پیادوں سے وزیر کو کتوں میں پھنکوئی، لیکن وہاں کھڑا ہر شخص اس منظر کو دیکھ کر حیران ہوا کہ آج تک نہ جانے کتنے ہی وزیر ان کتوں کے نوچنے سے اپنی جان گنوا بیٹھے، آج یہی کتے اس وزیر کے پیروں کو چاٹ رہے ہیں۔ بادشاہ یہ سب دیکھ کر حیران ہوا اور پوچھا، کیا ہوا آج ان کتوں کو؟ وزیر نے جواب دیا، بادشاہ سلامت، میں آپ کو یہی دکھانا چاہتا تھا، میں نے صرف 10 دن ان کتوں کی خدمت کی اور یہ میرے ان 10 دنوں میں کیے گئے احسانات بھول نہیں پا رہے، اور یہاں اپنی زندگی کے 10 سال آپ کی خدمت کرنے میں دن رات ایک کر دیے، لیکن آپ نے میری ایک غلطی پر میری ساری زندگی کی خدمت گزاری کو پسپشت ڈال دیا۔ بادشاہ کو شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ سبق: غلطی ہر انسان سے ہوتی ہے، اسی لیے اسے انسان کہا جاتا ہے۔ اگر غلطی نہ کرے تو اسے فرشتہ کہا جاتا۔ اس لیے اپنی غلطیوں کو محسوس کرتے ہوئے دوسروں کی غلطیوں کو معاف کرنا بھی سیکھیں۔ بادشاہ کا ایک عزیز ترین حجام تھا۔ یہ روزانہ بادشاہ کے پاس حاضر ہوتا اور 2-3 گھنٹے اس کے ساتھ رہتا تھا۔ اس دوران بادشاہ اپنی سلطنت کے امور بھی سر انجام دیتا رہتا اور حجامت اور شیو بھی کرواتا رہتا تھا۔ ایک دن حجام نے بادشاہ سے عرض کیا، حضور، میں وزیر کے مقابلے میں آپ سے زیادہ قریب ہوں اور میں آپ کا وفادار بھی ہوں، تو آپ مجھے اس کی جگہ وزیر کیوں نہیں بنا دیتے؟ بادشاہ مسکرایا اور اس سے جواب میں کہا، میں تمہیں وزیر بنانے کے لیے تیار ہوں، لیکن تمہیں اس سے پہلے ایک ٹیسٹ دینا ہوگا۔ حجام نے سینے پر ہاتھ باندھ کر کہا، آپ حکم کہ جائے بادشاہ سلامت۔ بادشاہ بولا، بندرگاہ پر ایک بحری جہاز آیا ہے، مجھے اس کے بارے میں معلومات لا کر دو۔ حجام حکم کی تعمیل کرتے ہوئے دوڑ کر بندرگاہ پر گیا اور واپس آ کر بولا، جی بادشاہ سلامت، جہاز وہاں کھڑا ہے۔ بادشاہ نے پوچھا، یہ جہاز کب آیا؟ حجام دوبارہ سمندر کی طرف بھاگا، واپس آیا اور بتایا، 2 دن پہلے آیا۔ بادشاہ نے کہا، یہ بتاؤ یہ جہاز کہاں سے آیا؟ حجام تیسری بار سمندر کی طرف بھاگا، واپس آیا تو بادشاہ نے پوچھا، جہاز پر کیا لدا ہے؟ حجام چوتھی بار سمندر کی طرف بھاگ کھڑا ہوا۔ القصہ مختصر، حجام شام تک سمندر اور محل کے چکر لگا لگا کر تھک گیا۔ اس کے بعد بادشاہ نے وزیر کو بلوایا اور اس سے پوچھا، کیا سمندر پر کوئی جہاز کھڑا ہے؟ وزیر نے ہاتھ باندھ کر عرض کیا، جناب 2 دن پہلے ایک تجارتی جہاز اٹلی سے ہماری بندرگاہ پر آیا تھا، اس میں جانور، خوراک اور کپڑا لدا ہے۔ اس کے کپتان کا نام یہ ہے، یہ 6 ماہ میں یہاں پہنچا، یہ 4 دن مزید یہاں ٹھہرے گا، یہاں سے ایران جائے گا اور وہاں 1 ماہ رکے گا، اور اس میں 209 لوگ سوار ہیں، اور میرا مشورہ ہے ہمیں بحری جہازوں پر ٹیکس بڑھا دینا چاہیے۔ بادشاہ نے یہ سن کر حجام کی طرف دیکھا۔ حجام نے چپ چاپ سترہ اٹھایا اور عرض کیا، علامت واغین علامت تعجب، کلمہ چھوٹیاں رکھاں کیوڑیاں۔ سبق: جس کا کام اسی کو سجے۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ ہم 3 دوست صبح صبح ایک خوبصورت باغ کی سیر کی غرض سے گھر سے اپنی گاڑی لے کر نکلے۔ ہمارا ارادہ گھر سے تقریباً 15 کلومیٹر دور ایک خوبصورت باغ میں سیر کر کے 12 بجے گھر واپسی کا تھا۔ چنانچہ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد ہم اس باغ میں پہنچ گئے، اور باغ میں گھومنے کے بعد اتھر ملک نے کہا کہ یہاں سے 2-3 کلومیٹر کی دوری پر ایک بہت ہی خوبصورت آبشار ہے، چلیے اسے بھی دیکھاتے ہیں۔ ساجد اور فیضان نے بھی حامی بھری اور ہم تینوں آبشار کی طرف چل دیے۔ ابھی 1 کلومیٹر آگے پہنچے تھے کہ ہماری گاڑی خراب ہو گئی۔ ہم تینوں نے بہت جدوجہد کی، لیکن ہمیں گاڑی ٹھیک نہ ہو سکی۔ یہ بڑی قومی شاہراہ تھی اور بہت سے لوگ اپنی اپنی کاریں لے کر پاس سے گزر جاتے، لیکن کسی نے ایک بار بھی روک کر ہماری اس سنگین مصیبت کا حل زار تک نہ پوچھا۔ اب شام کا وقت بھی قریب سے قریب ہوتا جا رہا تھا اور ہمیں گھر بھی جانا تھا۔
ہم تینوں بہت ہی مایوس ہو کر سڑک کے کنارے کھڑے تھے کہ اچانک ایک کار ہمارے پاس آ کر رکی اور اس میں سے میرا ایک دوست عاقب وانی نکلا۔ اس نے ہماری پریشانی کا سبب پوچھنے کے بعد اپنی گاڑی میں سے ایک رسا نکالا اور ہماری گاڑی کے ساتھ باندھ کر ہماری گاڑی کو گھر کی طرف لے آیا۔ اس پر اطہر اور فیضان اور میں نے عاقب وانی کی اس وقتی مدد کا بہت شکریہ ادا کیا۔ سبق: دوست وہی ہے جو مصیبت میں کام آئے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کر دیں اور ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ہسٹوریکل سٹوریز کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔